السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار پہ بات کر رہے ہیں جس کا نام سن کر ہی اکثر ایک منفی تاثر ابھرتا ہے۔ شمر بن ذیل جوشن۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں، تو اسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھا، کربلا میں کیا کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ جی، اور یہ واضح کرنا اہم ہے کہ ہماری گفتگو اسی فراہم کردہ مواد تک محدود رہے گی تاکہ ہم شمر کی شخصیت، اس کے اعمال اور خاص طور پر اس کے انجام کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک، تو شروعات کرتے ہیں اس کے نام اور خاندان سے۔ نام تو شمر، کہیں شمر یا سامر بھی لکھا ملتا ہے۔ قبیلہ تھا بنو کلاب، اور والد شروبیل، ان کا لقب تھا ذیل جوشن۔ ہاں ذیل جوشن۔ اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شاید پہلے عرب تھے جنہوں نے زرہ پہنی، یا ان کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا۔ اور والد تو فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ جی، لیکن شمر کی والدہ کے بارے میں کچھ متنازع باتیں ہیں، اور امام حسین کا وہ قول بھی یاد آتا ہے کربلا میں کہ اے بکری چرانے والے کے بیٹے۔ اچھا، یہاں ایک بہت آپ کہہ لیں حیران کن بات جو ماخذ میں ہے وہ یہ کہ شمر شروع میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حامی تھا۔ کیا مطلب حامی تھا؟ جی ہاں، صرف حامی نہیں، جنگ صفین میں جو حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہوئی، شمر حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑا تھا، زخمی بھی ہوا۔ یہ تو بالکل الٹ بات لگ رہی ہے بعد کے واقعات سے۔ بالکل، یہی تو المیہ ہے۔ بعد میں اس کی وفاداری پتہ نہیں کیسے پوری طرح بدل گئی اور وہ اہل بیت کا شدید دشمن بن گیا۔ کتنا شدید؟ اتنا کہ اس نے حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول بھی تھے اور حضرت علی کے بہت قریبی ساتھی بھی، ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ واقعہ اس کی تبدیلی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ تو یہ پس منظر ہمیں کربلا تک لے آتا ہے۔ وہاں اس کا کیا کردار تھا؟ کربلا میں تو وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا تھا یزیدی فوج میں، تقریباً 4000 سپاہیوں کا کمانڈر تھا۔ 4000؟ اچھا خاصا بڑا دستہ تھا۔ جی، اور کوفہ میں جب حضرت مسلم بن عقیل لوگوں کو امام حسین کے لیے تیار کر رہے تھے تو شمر نے ہی وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے دور کیا۔ اور وہ عمر بن سعد والی بات کہ وہ صلح چاہتا تھا؟ ہاں، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ عمر بن سعد شاید جنگ ٹالنا چاہتا تھا یا کم از کم ہچکچا رہا تھا، لیکن شمر نے اسے بہت اکسایا، دباؤ ڈالا کہ نہیں، جنگ کرنی ہے۔ اور وہ امان نامہ جو اس نے پیش کیا تھا حضرت عباس کو؟ جی، وہ قبائلی تعلق کی بنیاد پر تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین کا تعلق بھی شمر کے قبیلے بنو کلاب سے تھا، تو اس نے ابن زیاد سے ان کے لیے امان نامہ لیا۔ لیکن حضرت عباس نے؟ انہوں نے اسے فوراً رد کر دیا، اپنی وفاداری اور غیرت کا ثبوت دیا۔ پھر عاشورہ کا دن آ گیا، 10 محرم۔ اس دن تو اس کا کردار اور بھی بھیانک ہو گیا۔ وہ فوج کے ایک حصے بائیں بازو کا کمانڈر تھا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے تو ان کی اہلیہ جو وہاں موجود تھیں انہیں بھی شمر کے حکم پر اس کے غلام نے شہید کر دیا۔ انہیں کربلا کی پہلی خاتون شہید مانا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اور امام حسین کی شہادت میں اس کا کیا کردار تھا؟ اس میں تو اس کا نام براہ راست آتا ہے۔ ماخذ کے مطابق اسی نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ امام پر تیر برسائیں۔ اور وہ سر قلم کرنے والی روایت؟ جی، کچھ روایات میں تفصیل سے ہیں اور بہت تکلیف دہ ہے کہ وہ خود امام کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور سر اقدس کو تن سے جدا کیا۔ اللہ پناہ۔ پھر شہداء کے سروں کو کوفہ لے جانے میں بھی وہ شامل تھا؟ جی، وہ بھی۔ تو ایسے شخص کا انجام کیسا ہوا؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ انجام جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے، بہت عبرتناک ہوا۔ سن 67 ہجری میں جب مختار سقفی نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی تحریک چلائی، ہاں، انقلاب مختار، روایات میں تھوڑے فرق سے آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پکڑا گیا تو بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے جسم پر برس کے سفید داغ تھے۔ اچھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن ماری جائے اور پھر اس کی لاش کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ تیل کی دیگ میں؟ جی، عبرت کے لیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مختار کے ایک ساتھی نے اس کے سر کو پیروں سے روندا۔ مختار نے خود بھی جب سر دیکھا تو سجدے شکر ادا کیا اور پھر سر کو نیزے پر رکھ کر سب کو دکھایا گیا۔ دوسری روایت بھی ہے؟ جی، ایک میں ہے کہ ابو امرا نامی کمانڈر نے اسے زخمی کر کے پکڑا، پھر مختار کے حکم پر قتل کیا اور وہی تیل والی دیگ میں ڈالا۔ ایک اور میں شمر اور عمر بن سعد کو ایک ساتھ پیش کرنے کا ذکر ہے۔
ان سے پانی بند کرنے اور قتل پر سوال ہوئے اور پھر اذیتناک موت دی گئی۔ ایک قول امام حسین سے بھی منسوب ہے عاشورہ کے دن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے حوالے سے۔ جی، کہ میں ایک چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا اشارہ شمر کی طرف ہی تھا، اس کے جسم کے داغوں کی وجہ سے۔ تو اس ساری تفصیل کا، اس ماخذ کا سبق کیا نکلتا ہے؟ سبق تو بہت واضح ہے، اور ماخذ بھی اسی پر زور دیتا ہے کہ ظلم، خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں اور اہل بیت رسول سے دشمنی، اس کا انجام دنیا میں بھی رسوائی اور عبرت ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ واقعی یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ وفاداریاں کیسے بدل سکتی ہیں، اقتدار کی ہوس کیا کروا سکتی ہے، اور انسان کے فیصلوں کے نتائج کتنے دور تک جاتے ہیں۔ ایک سوچنے کا مقام ہے سامعین کے لیے۔